تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فرمایا حج کرو۔ اور پھر یقین کیجئے آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احرام کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایسے ہی سمجھو کہ لباس یہ مثل مردہ کے بندہ ہوتا ہے، نہ احرام باندھنے کے بعد آپ لڑائی کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی بندہ وہاں پر درختوں کو کاٹ سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا ہے، تے نہ کسی نو بندہ ویسے گھور سکتا ہے، آرام دے نال ہی پھرنا پینا ہے۔ کیوں؟ مثل مردہ کے وہاں بندے کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہون جی میں ایتھے بندہ بنیا نا اوتھے بھی ادھا ہی رہی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ہماری تربیت ہے، لیکن بس اوقات لوگ احرام کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے اور وہاں پر بھی خرابی پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر ایک کو دیا لباس، اور وہاں بتایا جاتا ہے یہ ہے اصل مسلمانوں کا تشخص، امیر ہے یا غریب ہے، گورا ہے یا کالا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے، لمبا ہے یا چھوٹا ہے، آج سارے ایک لباس میں پھرتے ہیں اور کوئی فخر نہیں کر رہا، سب کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہے۔ تو کہا جب اپنے وطن میں جانا نا تو پھر تکبر نہ کرنا، تفاخر نہ کرنا، اپنیاں کوٹھیاں دے 500 ٹرالی مٹی دی چھڑ کے بہتیاں اونچیاں کر کے غریباں نو تنگ نہ کرنا، اور ایتھے اے نہ کہنا کہ میری صف دے وچ غریب کیوں کھلو گیا، ساڈے نال اے نہ کھلوے۔ نہیں، جیسے یہاں آ کے تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہو ویسے اپنے وطن میں چل کے بھی ساروں نے اکٹھا ہی رہنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے آپ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے، اب آپ کو سناؤں طواف کی فضیلت کیا ہے؟ میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوماً حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے طواف کیا اور اچھی طرح گنتی کی، اے جڑا حج عمرے کرنے جاندے نے پوچھ لو، بس اوقات گنتی چ بندے نو بڑا مغالطہ لگ جاندا ہے۔ فرمایا اچھی طرح جس نے گنتی کی 7 چکروں کی، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں، ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حبیب کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ طواف میں قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طواف ابھی شروع ہوا ہے، توجہ ہے سجنا دی۔ اور پھر ایک اور حدیث جامع الترمذی شریف کی میں سید صاحبان اور علماء کی توجہ چاہتے ہوئے سنا رہا ہوں، فرمایا کہ جس بندے نے 50 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ جو حج پہ جاتے ہیں یہ 50 مرتبہ آسانی سے کر سکتے ہیں، انہاں کوئی ٹائم ہوندا جے، بس اوقات 40 دن کا پیکج ہوتا ہے، 3 دن کا پیکج ہوتا ہے، بڑی آسانی دے نال سجنوں کام ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے ہمت کریں، جب بھی جائیں تو یہ ادا کیا کریں۔ اور پھر میرے کریم خاتم النبیین آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا یہ جو طواف ہے یہ نماز کی مثل ہے، لیکن صرف ایک فرق ہے، نماز میں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اس میں کر سکتے ہو پر اچھی بات کے علاوہ کوئی اور بات کر سکتے اے جڑے دنیاوی تبصرے تے جناب سیاستاں تے نا یہ اجازت نہیں۔ اچھی بات، کوئی مسئلہ یاد آ گیا وہ پوچھ لے، کوئی حدیث پوچھنی ہے وہ پوچھ لیں، قرآن کی کوئی آیت یاد آ گئی وہ پوچھ لیں، اور وہ بھی چلتے چلتے علماء نے لکھا ہے جب آپ طواف کر رہے ہوں تو بار بار مڑ کے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنی توجہ نیچے رکھنی چاہیے، بس دیوانہ وار گھومنا چاہیے، اپنے دل کے اندر کعبے کی اللہ کی ہیبت اور جناب وہ جو کبریائی ہے اس کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ بندے کے اندر ایک ڈر پیدا ہو اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تار جڑ سکے، اور جب یہ جڑ جائے گی تو یہی ایک تار جڑنے کی دیر ہے، تیرے دل کا سارا کرنٹ پورا ہو جائے۔ تو یہ انداز ہے طواف کا، اس کے اندر بندہ بات دنیا کی نہیں کر سکتا، دین کی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا یہ طواف مثل نماز کے ہے، اسی واسطے نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو طواف والا آگے سے گزر سکتا ہے کہ یہ عبادت کرتا پھرتا تھی بھی عبادت ہی کرتا پھرتا۔ آواز پھر کمزوراں لی ہو گئی، یہ تھوڑی ہیں، اس واسطے یہ طواف کی فضیلت میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اور پھر جب طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود نو چومنا ہے، اور میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں، پتہ ہے یہ حجر اسود کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اکبر، حجر اسود کو روایات اگر پڑھے نا تو فرمایا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ آئے ہو صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور حجر اسود سے جب بندہ بوسہ لیتا ہے تو فرمایا یہ تمہارے سارے گناہ چوس لیتا ہے اور تمہیں ستھرا فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے بھائی،
اب اتنا رش ہے، حجر اسود تو بہت دور ہے. میرے نبی نے فرمایا در دیکھو یہ مسئلہ سن لو، سنو. میرے نبی نے فرمایا حجر اسود دور ہے، ہن کیا کریے؟ فرمایا اوے دوریاں تو انوے بڑے بڑے لوکی آکھن کے پر سنو. فرمایا دور کھڑے ہو کر کہنا بسم اللہ اللہ اکبر. اینج کرو تو اڈی چمی اپر جانی ہے کہ میں کہا اینی دور جے ساڑا چمن اپر سکتا ہے، اینی دور مصطفیٰ نو سلام نہیں اپر سکتا. اس کو استلام کہتے ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کو درود و سلام کہتے ہیں. اور استلام جنت کے پتھر کو ہو جائے تو اسے پتا چل جاتا ہے، سلام جنت کے مالک کو ہو جائے تو پتا کیوں نہیں چلتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی سجنوں دوستان گرامی؟ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہ جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود، یقین فرمائیے گا قیامت والے دن یہ آئے گا اور جس جس نے اس کو چوما ہوگا ان کی شفاعت و بخشش کروائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. تو بابا جہاں پتھروں کا یہ کمال ہے، چلو اینج نہیں میں ہوں دو نکتے ہو سید صاحبان کی توجہ چاہتے ہوئے میں آکھے چلو پنجابی چ کر لینا، حالانکہ درس قرآن اردو چی ہونا چاہیے پر کاری تصدق پھر گل آ گئی نا جی. اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارا بھائی ہے جی، خواہش پوری کرنی پہندی ہے جی ماشاءاللہ. میں نے بڑی خوشی ہے، فل مسجد ہو گئی جناب. ہے کیا بات، درس قرآن چاہنے بندے ہون. اے بھائیا ادھر ویکھو تواڈے شوق نو بھی سلام ہے بھائی، سیدھی جڑی ہے تواڈے شوق نو بھی سلام ہے. اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے. اور ادھر دیکھیں، میں نے کہا یہ پتھر ہے، کہا بالکل ہے. کیا جنتی؟ اچھا ایڈی طاقت ہے کہ بندے نو پہچانے گا. فرمایا اس کو آنکھیں دی جائیں گی، اس کو زبان دی جائے گی، یہ پہچانے گا، یہ شفاعت کرے گا، جنت میں لے کے جائے گا. تو میں نے کہا اچھا جنتی پتھر ہے تو یہ کرتا ہے تو جو جنت کا مالک ہے. پہلی بات. دوسرا نقطہ سنیے. تو میں نے کہا اس میں یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوئی؟ کہنے ایک تو جنتوں آیا، دوسرا حضور نے چومے ہیں. میں کہا حضور پتھر نو چوم چھڈن، وہ تو شفاعت کرے تو جس حسن و حسین نو بار بار چومے ہیں پھر وہ شفاعت کیوں نہیں کرن گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ میرے عزیز بھائی اس بات کو سمجھا کریں. پتھر نو ایک باری چومے ہیں اور اس جوڑی نو پتہ نہیں لکھاں باری چومے ہیں. اور اس پتھر نو کوئی نہیں آکے کہ تو جنت دے پتھراں دا یا جواناں دا سردار ہے. حسن و حسین کے لیے کہا ہے کہ تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. اب بتاؤ پھر میرے کریموں کی کیا شان ہے. اسی واسطے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. تے جدو ایدہ دے ساڑھے سائیں ہون تے اسی کسی کو کتھے مرنا ہے. تو انہوں کوئی نہیں پتا. یزید نے نہ ٹیل لایا کہ میں امام حسین نو شہیدی کرا چھڑیا، دیکھ لو سر تن سے جدا کر دیا. نیزے دے چڑھ کے امام حسین پھر بول پے. او یزید پھر سر پھاڑ کے بہ گیا، انہیں آکھیا ہو جا اسی اتنا کچھ کیتا، حسین پھر بولدا پہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین. بولو بھائی اینج نہیں، سواد نہیں آ رہا. سنیو ہاتھ چاک کے بولو. ہاں ہاں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. کو سمجھ آئی ہے سجنانوں کے کوئی نہیں آئی؟ اس بات کو سمجھا کریں آپ حضرات. یہ حجر اسود ہے اور اس کو دور سے استلام جائز ہے. میں کہ کمال علی گل ہے، ایڈی دور پتھر نو سلام جائز ہے تے حضور نو جاندی کرو یار. اس واسطے گلاں سمجھیا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں. پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں جی ادھر بھی سجنوں میری باری ہے، میری باری ہے، بڑی دوروں آیا میں. سبحان اللہ تے فرماؤ نہ سونیو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیوانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جب طواف فرماتے نا, توجہ کرنا میری طرف, طواف ہوتا, طواف کے پہلے چکروں کے اندر آپ 3 چکروں میں رمل فرمایا کرتے تھے. رمل اینج جناب اینو ہن میں وہ لفظ نہیں بولدا, ہن تو لفظاں تے ہی بڑی پکڑ ہوندی پئی ہے, چونکہ پنجابی دا لفظ ہوندا تو کہندے نے ہن عربی چوں کڈ کے بخا, ہن میں تینوں کتھوں کڈ کے بخاواں, کتاباں 'چ ہر شے ہوندی ہے تے لوکی جناب علی ڈانڈ چک لیندے نے. خیر میرا رب ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. سمجھ آئی نا, بظاہر وہ رمل کرتے. ہن میں رمل دا ترجمہ پھر لوکاں نے کہنا بھائی یہ کتنے لکھیا, ہن بندہ جاوے کہڑے پاسے. بس چلو اے تھوڑا جا شاہ صاحب, میں شاہ صاحب کو مہینہ کے نال رکھنا بھی مینوں لفظ دسی رکھیا کرو. حدیث بھی ہے, مفہوم بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن وہ ایک نا جیسے کہتے ہیں کہ پورے وقار کے ساتھ, شان کے ساتھ, اور جی میں کہتے ہیں دشمناں دے سامنے ذرا سینہ کٹ کے ٹرنا جناب ہے, پتہ لگے کہ حضور دے غلام آج کعبے دے وچ آئے نے. کوئی یہ نہ سمجھے کمزور ہو گئے یا غریب ہو گئے, اور جنہاں دا صحیح مدینے والا ہوے کدی غریب ہو ہی نہیں نہ سکدے. اے اصل رولا ہوندا جناب, اے اصل مسئلہ ہے. جے تانوں سمجھ آئی تے سبحان اللہ ایک باری پھر آکھ. دوستان گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرمانے کے بعد میرے کریم تشریف لاتے تھے زمزم شریف پینے کے لیے. تھکے تھے کوئی نہیں ہو. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب زمزم شریف کے پاس آئے نا تو آپ نے فرمایا یہ جو زمزم کا پانی ہے دنیا پر جتنے پانی ہے سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے. اور آگے پتہ کیا فرمایا, اس کے اندر اللہ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہوئی ہے. بیماریوں سے. تو مجھے پھر ایک چھوٹی سی بات کہنے دو. میں نے کہا یہ میرے کریم نے فرمایا, کہا بالکل. تو میں نے کہا یہ کنواں آیا کہاں سے, بنا کیسے تھا؟ اجی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڑی مبارک رگڑی, وہاں سے نکل آیا. تو میں نے کہا جو یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے کنواں نکلے وہ اس کے اندر تو شفا ہے. وہ مدینے کے راستے میں جاتے ہوئے 2-3 کنویں جن میں نبی پاک نے خود اپنا لعاب دہن ڈالا, کلی مبارک کر کے ڈالی ہے. ایک نبی کے یہاں قدم کی برکت ہے اور وہاں نبی پاک کے لعاب کی برکت ہے. تو جیسے یہ شفا والا ہے ویسے وہ بھی شفا والے ہیں. اس لیے ان کو بیر شفا کہتے ہیں, اس لیے بیر روحا کہتے ہیں, اس لیے بیر غرض کہتے ہیں. بولو تے صحیح نہ سجنو, یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. دوستو, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جلوہ گری فرماتے نا, ادھر سنیے یہ باتیں آپ کے لیے بڑی فائدے مند ہوگی. نبی پاک علیہ السلام زمزم شریف کا پانی مبارک کا ڈول مبارک لیتے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پیش کیا, میرے کریم نے کھڑے ہو کر زمزم شریف کا پانی نوش فرمایا, کھڑے ہو کر. اب ادھر دیکھیے, زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے, بیٹھ کر بھی آپ پی سکتے ہیں, اور باقی جتنے پانی ہیں وہ بیٹھ کر پینے ہیں. بیٹھ کر پینا سنت ہے, وہاں آپ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے. سبحان اللہ, مٹھے پہ گئے ہو, مٹھے پہ گئے ہو. اچھا سنیے, یہاں پر آپ کو آج کل کی تازہ میڈیکل رپورٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ گوگل سرچریں, آپ سرچ کریں زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پئیں. یہ حضور نے فرمایا, آخر انگریز سر تو کرتا ہے نا, بھیا مسلمانہ دے نبی نے آنکھیں تے وچ گالتے ہے نا. اور اگر کسی سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے, وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے جو حضور نے فرمایا اس کی اصل حقیقت, اور وہی ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ فرما گئے ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ عام جتنے پانی ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھاری پن ہوتا ہے, بھاری پن. جب یہ بندہ کھڑے ہو کے پیتا ہے تو یہ اپنے بھاری پن کی بدولت جب آپ کے پیٹ میں, جزاک اللہ, سیدھے جائیں گے نا آپ کے پیٹ میں, تو ادھر دیکھیں یہ جو پانی ہے یہ ڈائریکٹ آپ کی کڈنی کو بھی اٹیک کر سکتا ہے, یعنی گردیاں نو, اور یہ جگر کے اندر داخل ہو کے آپ کے خون کا جو سسٹم ہے, کیونکہ وہ خون پیدا کرتا ہے نا, تو اس کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کی جو پتا ہے اس کو بھی اٹیک کر سکتا ہے, اس میں پتھری آ جائے گی, پتا بڑھ جائے گا, آپ کو سانس کی بیماری لگ جائے. کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو انجی سمجھو جی میں تسی کوٹھے تو بغیر پوڑیاں تو چھلانگ مارنی ہے. بچ گیا چ بچ گیا, نہیں تے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور آ. بولو تے صحیح نہ یار. یہ ہوں کچھ تشریح ہوندی جنہوں نے اپنے لفظاں بھی کرنی پہنی, پنجابی جو بولدا بیٹھا ہاں. اچھا دوسری بات, جب آپ زمزم پیئیں گے, آپ نے کھڑے ہو کے پینا, تو کہا وہ زمزم کا پانی بھی تو ڈائریکٹ پیٹ میں چل کے گرے گا, تو کہا گرے گا تو صحیح, پر اس کے اندر باقی پانیوں کی طرح بھاری پن نہیں ہے. یہ رحمت والا ہے, یہ برکت والا ہے, یہ
اپنے اندر سافٹنس رکھتا ہے، یہ بالکل جیسے کہتے ہیں ایزی اینڈ ہیپی پانی ہوتا ہے، یہ جب سیدھا چل کے گرتا ہے تو اس کو گردے میں جانا چاہیے تاکہ اپنی برکت داخل کر کے گردہ سدھا کرے، اس کو جگر میں جانا چاہیے تاکہ ہمارے خون میں داخل ہو کے ہمارے خون کو برکت عطا فرمائے، اس کو ہمارے پتے تک جانا چاہیے تاکہ جو ہمارا پتا ہے اس کو شفا مل جائے۔ کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پئیں گے اس کے نقصانات ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پئیں تو اس کی برکات ہی برکات ہیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی برکات زمزم کو اللہ نے عطا فرما دی، جزاک اللہ میرے عزیز، اتنی بڑی برکات اللہ نے عطا فرمائی تو میرے سجن پھر زمزم کو ویسے پیو جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ اچھا بھائی ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، آپ کو ٹورے آلے ہو تو میں ایک گل اینجی کرا اللہ کر کے تسی مدینے ٹور جاؤ، ارے تواڈے اندر نہ شوق پیدا ہوئے تو گل کریا جے کہ ہن کی سناؤں میں نے کہا جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور پہلے آپ وہ سنیے، آپ کو لطف آئے گا۔ میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا لوگوں یہ جو زمزم کا پانی ہے، حضرت شاہ جی آپ دی توجہ، علماء آپ دی توجہ، جو زمزم کا پانی ہے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نا کہ ذکر علی جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے کہ منافق کر اور سن نہیں سکتا کہ مومن رجدہ ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو ایمان والوں کا حال کیا ہے، لیکن ہم وہ مومن ہیں جو علی کا ذکر ایسی خوشی سے کرتے ہیں کہ واہ علی تیرے تے بھی لکھا سلام، پر تیرے جڑے پہلے تیرے تین امام نے نا ابو بکر پہ بھی سلام ہو گئے، عمر پہ بھی سلام ہو گئے تے عثمان پہ بھی سلام ہو گئے۔ ہم اس انداز سے حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے، جیسے مولا علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم کا پانی بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ روایت ہے، پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا منافق زیادہ پی نہیں سکتا تو مومن رجدہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ذرا پیار سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ۔ ویسے تو درس قرآن ہے پر سارے پیسے کاری تصدق نے سٹنے نے باقی انہوں کی ہویا ہوئے مدینے جاؤ انشاءاللہ محفل بھی ہو خرابے دے بہے بھی ہوئی سٹے تے سبحان اللہ بھی ہوئی آکھے، وہ تو نا سبحان اللہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ذرا توجہ کیجئے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ دھیان کیجئے میری جان، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی۔ اچھا میں نے نا حضرت شاہ صاحب جس بندے کو یہ روایت سنائی ہے نا وہ بعد دے کے بہ جاتا کولر کولو کہندا میں اج اپنے آپ نو چیک کر کے ہی جاواں گا، مذاق تو ہی نہ وہ پھر اپنے آپ نو چیک کر دے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ جب میں یہ روایت سناتا ہوں نا تو حاجی پھر بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں زمزم پینے کا، جب آپ نے حرم شریف کے اندر داخل ہونا ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے اتنے کڈا، پھر زمزم پتہ کیسے پینا چاہیے؟ ایک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جاتے ہی ایک گلاس پیو موج مارو، وہ آپ پہ تھوڑی دیر تو بعد خود بخود ہضم ہو جاتا جی، کیا برکت ہے قسم خدا دی۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر اٹھو، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گلاس پھر پی لو، پھر موجاں، پھر جلے تھوڑا جا محسوس ہو پھر پی لو، تسی بھاویں 3-4 گھنٹے رہو انشاءاللہ تواڈے مطلب وہ جویں ہوندا نا بھی پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی۔ تے جدوں تسی نکلن لگو نا اس ویلے کم از کم کدی 12ویں دے 12 گلاس پی کے نکلے نا، یقین اللہ تے کرو تسی اگر ایک کر کے دیکھو او جدو کھل کے آئے گا نا یورن تے تو انہوں محسوس ہوئے گا بھی پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں تے جناب کیا بلاواں نکل گئی ہیں، جہوڑے ہو جاؤ گے تسی۔ وہاں اگر زیادہ پیئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حاجت پیشاب کی ہو سکتی ہے، پھر آپ کو حرم شریف سے باہر آنا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انداز کے ساتھ پہلے پیتے رہے 2-4 گھنٹے، جنی دیر دل کردا ہوتے رہو، طواف کرو اپنا موج مارو، اور طواف میں جیسے نماز میں وضو شرط ہے ویسے طواف میں بھی شرط ہے۔ سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ تو یہ انداز پانی پینے کا ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی گل اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب 12 گلاس میں آپ پی گیا سی تے کیا بات، سبحان اللہ، اللہ تو انو سارے انو توفیق عطا فرما چھڑے۔ اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے، آگے بھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در منصور اور دیگر کئی کتابوں دے وچ موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہیں
حضرت امام عیینہ، بعض نے کہا سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے. آپ بیٹھے تھے مکے میں خانے کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی. ادھر ویکھے تو میں شوق دساں کہیں ہوندا ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، جس نیت سے پیے. ایک بندہ اٹھیا، وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا، کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پی اللہ پوری کرتا ہے. کہا بالکل. فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی مینوں 100 حدیثاں سناؤ گے، ہن میری نیت پوری کرو. یار تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناواں میں. انہیں آکھیا سونیا پھر میں تینوں حدیثاں ہنے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اور یہ یاد رکھیے اس بات کو، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو، اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، یقین فرمائیے، توجہ میری طرف رکھیے. علماء نے لکھا حضرت امام اعظم کے پاس جو اتنا علم ہے پتہ کیسے آیا؟ فرمایا جب یہ زمزم پینے لگے نا تو ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی کہ زمزم پیتے وقت جو بندہ جو نیت کرے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے اعلم العلماء بنا دے، یعنی جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ علم مجھے عطا کر دے. فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی، یہ امام اعظم کو سارے اماموں کا بھی امام بنا دیا ہے اللہ تبارک. اور علامہ ذہبی نے ایک ایسا واقعہ لکھیا، انہیں زمزم دی گال ٹوری ہے تو پھر چاس لو نا یار تھوڑی جئی. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اور وہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھتا تھا. کہا کہ ہم جب وہاں پہنچے چند دن گزرے تو اس بیچارے کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا. اب جب اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو بڑا زبردست ہوا، بڑا پریشان ہم بھی کہ کیا بنے گا. اس نے نا اپنے خادم کو کہا کہ جا نا زمزم دی بوتل تو کیویں یا کو پانڈا یا ڈول جڑا ہوندا وہ تو لے کے آیا نا. وہ لے آیا تو وہ علم دین پڑھنے والا طالب علم بھی تھا یا محدث تھا جو بھی، انہیں نا اپنی دوات دے وچ زمزم دا پانی پایا اور قلم ڈال کے نا تو ایک آیت سورۃ الحشر کی لکھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا. اے آیت اگے توڑ اے لکھی، لکھ کے نا تے او جڑا باقی ڈول سی او دے وچوں کاغذ پا کے جویں بندہ تویز نہیں پیندا اس طرح وہ پی گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا. لو جی فالج ہونا گیا. پہلا نقطہ یہ نکلا کہ تویز لکھنا بڑا پرانا طریقہ ہے، بزرگاں دا طریقہ ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملتی ہے. اور دوسری بات اللہ نے جب ان کو شفا بخشی نا اور وہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو وہ بیلی جڑے سن نا باقی سارے ساتھی انہوں نے دیکھا اوئے اے بندے نو فالج ہویا سی تو آپ کمرے چھڑ کے پھر ایتھے پھردا ہے. او پوچھا اللہ نے تمہیں کیسے شفا دی؟ انہوں نے کہا زمزم. آئے 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 اللہ نے زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. بلکہ شفاء الغرام کے اندر علامہ فاسی نے اس بات کو لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ جب خانہ کعبے میں گیا کہندا مینوں ذرا زمزم سے خوہ تے لے چلو نا. پہلے کنویں سے پانی خود نکالا کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اب ہے سارا سسٹم، وہ سارا اب بھرنا پڑتا ہے، ورنہ پہلے سب خود بھرتے تھے. اب کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ زمزم دا خوہ ہے کتنے کر کے. عبداللہ کو وہاں لے کے گئے، انہوں نے کہا پانی کا ڈول نکالو. نکالا تے پانی کٹ کے نہ تے انج اپنی اکھاں دے وچ پاؤن لگ پے تے نال کہندے نے ربا سونیا تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑی نیت دے نال زمزم دو بندہ پیوے تے وہ پوری ہوندی ہے. تے میری نیت یہ سی کہ مینوں اکھاں دے تے نال یہ بھی میں ایک روایت دا مفہوم پڑھیا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے اور اس کے قریب آنے سے بندے کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یا اللہ میری نیت دے مطابق مینوں پھر اجر عطا کرنا. بھائی یہ کرنے کی دیر تھی اللہ نے دونوں آنکھیں ہی روشن فرما دی تھی. یہ زمزم کی کوئی برکت عام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو بندہ زمزم کے ایسے 3 چلو نہ اینڈ تھوڑا جا گلاس پانی پا کے اینڈ اپنے سر تے پا چھڈے نا اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ حشر میں ذلیل ہونے دے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں زمزم کے ساتھ نا اینج ادھر ویکھیا دے کہندے نے یا اللہ میرے ہتھاں نو زمزم لگ گیا، میرے ہتھاں نہ ہن کوئی قتل نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کدی ظلم نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کدی ناپ تول وچ کمی نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. آئے صدقے جاواں اینو کہندے جے. پھر وہ اپنے چہرے پر پھیرتے یا اللہ اے زمزم دا صدقہ جویں ایتھے چہرہ نورانی رکھیا حشر دے وچ بھی نورانی رکھی ساڈے چہرے. او میرے بھائی اب یہ تو داستان چل پڑی ہے اور وقت کا دامن بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے.
میں ذرا یہ تو عشق دی گل ہے، ہجے تے آپ عرفات گئے ہی نہیں، ہجے تے مینا آپ بڑے ہی نہیں، یقین اللہ تے کرو، اللہ دے بندیو ہجے تو آپ شیطان دی پھینٹی لائی کوئی نہیں، یقین اللہ تے کرو۔ کیا میں تمہیں داستانے سناؤں؟ بہرحال گل سن کے سواد آیا ہے، نیت کرو یار، نیت کرو کہ ہم حج بھی کریں گے، ہم عمرہ بھی کریں گے، اور پھر جوانی میں کریں گے، بڑھاپے میں نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو آگے لے کے آئیے۔ میں بس 2-4 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا، اس کے بعد چونکہ درس قرآن کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ نہ ہوئے تسی آکھو بھی پہلی بار آیا تو 1.5 گھنٹہ لا گیا ہے، جب مجھے پتا ہے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا بخشے، لیکن جو اتنی بڑی تعداد ہے مجھے ان کی بھی فکر رہتی ہے نا جی۔ آئیے ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آئیں۔ بندہ جب زمزم پیتا ہے، سعی کرتا ہے، مینا عرفات مزدلفہ اپنے مناسک ادا کرتا ہے، طاہرانہ میں نے کلام پہلے کر دیا، ہون جانا ہے حج تے مور روان واسطے تے جانا بھی مدینے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں وہ مدینے مجھے ملنے نہیں آیا، فرمایا وہ بے وفا ہے۔ اگر کسی کی فلائٹ کا شیڈول ایسا ہو کہ وہ پہلے مدینے چلے گئے اور بعد میں ان کو وہیں سے مکے سے ہی واپس آنا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اگر علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ پہلے مدینے سے ہو کے آئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے امت سے فرما دے جب تم سے گناہ ہو جائے نا تو سیدھے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جائے، آپ جب ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو وہ حاجی پہلے حضور کی بارگاہ میں جائے اور جا کے اقرار کرے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں، میں تواڈے کول آ گیا، مہربانی کرو میری سفارش کرو، تواڈی کہن دی ٹھلے سائیاں نے تواڈا کام ویسے ہی کروا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے مدینے میں چلے جائیں تو پھر بھی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہن میں تے کرنا کیا ہے۔ آئیے 2 حدیثیں میں اور سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہے میرے سجنوں؟ سنیے گا ذرا۔ فرمایا کہ جو محبت سے، اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں، جو محبت سے مدینے میں جاتا ہے، فرمایا اے گل ہوں جی میں کرنی، میں دوبارہ پھر رکیا تھوڑی نا توجہ سجے کھبے ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تسی یہ گل نو بھول جاؤ کس طرح۔ فرمایا جو پیار محبت عشق جو بھی لفظ تسی یوز کر لو، فرمایا وہ جب مدینے میں جاتا ہے نا شوق اور طرب کے ساتھ، فرمایا اللہ کے فرشتے رحمت کے گلدستے دے کر اس کا استقبال فرماتے ہیں۔ اچھا میرے ایک سید صاحب دوست ہیں، وہ اس وقت حج پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے نا وہ پچھلے سال میرے حج پر تھے، ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب ملتان کے، وہ مجھے فرمانے لگے، میں پوچھا میں کہ شاہ جی اے جڑا روایت ہے کہ جب بندہ مدینے میں آتا ہے شوق اور طرب لے کر تو فرشتے اس کا استقبال کرتے، اے دا پتہ کیویں لگے؟ پتہ کیویں لگے؟ کہا جی یہ شارحین نے لکھا ہے، تو میں کیا کی ہے؟ فرمانے لگے انہوں پتہ کیویں چلدا ہے، جوں نیڑے آوندا ہے نا اکھاں دے وچوں ہنجو چل پیندیاں، حضور میں تواڈے شہر آوندا بیٹا گناہگار میرے نصیب۔ اور فرمایا دوسری اس کی نشانی یہ ہے گڈی جدو مدینے وڑدی نا تو وہ کدی ادھروں شیشے چ ویکھدا ہے یار کتھے حضور دا قربت، کدی ادھر وے، فرمایا آ جڑا شوق ہے نا سمجھ لو کہ انہوں فرشتے رحمت والا گلدستہ دے کے چلے گئے۔ ہائے او میرے اللہ، جننے عاشق بیٹھے نے نا سارے نو سعادت بخش، اے تیرے گھر بھی ویکھن تے تیرے حبیب دا روضہ بھی ویکھن، جا رہی ہے۔ اور پھر جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اگر تھکے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر لیں، غسل کریں، پھر اچھے کپڑے سفید کپڑے پہلی مرتبہ پہن کے جائیں تو سبحان اللہ خوشبو لگائیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں جائیں نا ادھر دیکھیں، فرمایا ایک کوئی گل حضور تواڈے تو وڈا رحمت والا کوئی نہیں تے میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں، حضور تواڈے دربار تے آ گیا نگاہ فرما دیو نا، بس جاندیاں سلامی پہ خدا دی قسم ایتھے کچھ ہووے صحیح اوتھے چس آوندی، نبی پاک کو علماء نے لکھا ہے ایسے چل کے سلام کرنا چاہیے جیسے زندگی میں بندہ کسی کو سلام کرتا ہے۔ اور یقین کرو ہائے 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 وہاں پر جب پہنچتے ہیں نا بہت اوکھا ہوتا ہے حضور دا سامنا کرنا، اللہ دی قسم بڑا اوکھا جی حضور دا سامنا کرنا۔ حضرت شاہ نصیر الدین گولوی کا نام جانتے ہیں آپ سارے حضرات؟ آپ مدینہ شریف میں تھے تو آپ نے یہ نعت لکھی تھی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں او مطلعے
انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. اے نعت آپ نے اوتھے لکھی سی. آپ نے نا اوتھے جدو نعت لکھی تے ایک بندے نے پوچھا بھی تسی اپنے نانا جان دیاں جالیاں دے سامنے نہیں جاندے تے پیچھے پیچھے لوگ کے پھردے رہندے ہو، دوروں دوروں ہی سلامی تے درود تے جناب کیا چکر ہے؟ تو پتہ کی کہنے لگے؟ فرمان لگے اوتھے شعر لکھ چھڈیا نا انہوں نے شعر لکھ چھڈیا. اور وہ شعر کیا سی؟ آپ نے فرمایا شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ مطلب ہے میرے گناہ نا میں کتنا حضور دا سامنا کرنا. اور اگلا جڑا شعر لکھیا لطف لے آجے، کہندے نے شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، او یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر جدو حضور دے روضہ پاک دا سارا منظر ویکھیا نا، توجہ کرنا، تو دیکھا کہ نبی پاک کے ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر ہیں. تو آپ نے پھر حضرت ابو بکر دے عمر دے خلاف جڑا بھی کوئی گل کردا انہوں نے ایک پیغام دیتا مدینے دے وچوں. آپ نے فرمایا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر اور تو بگڑتا ہے وہ روضے میں سلائے ہوئے ہیں. تکبیر بولو ذرا پیار سے. دوستان گرامی، بس آپ اس انداز سے اوتھے پتہ کی ادھر ویکھیا رہے، اوتھے کہنا حضورہ چوڑی خالی یہ پار دیو، بس اللہ اللہ خیر صلاح. قسم خدا دی کوئی شرک نہیں، لوگ تماشے بڑھائے نہیں. اللہ خود اپنے حبیب نو خزانے دیتے نے. اور اللہ فرماندہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اللہ دیو دا رسول جو دے وے لے لو، او دندے پہ تو مانگ دے ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تو بنڈی جاننا. تو حضور تو بانٹ رہے، اور ہم وہاں پر جناب آج کل دیکھا نا فلاں سے مانگنا شرک ہے، فلاں شرک ہے، پتہ نہیں لوگوں نے شرک نو پاپڑ بنا چھڑیا میں بنڈی جاندے نے. کوئی شرک مرک نہیں ہے، تو چل کے مانگ صحیح، وہ زندہ ہیں، وہ عطا کرتے ہیں. اب کوئی کہے زندہ کیسے ہیں؟ تو میں کہ جینا دی امت دے وچوں بندہ شہید ہو جائے، رب فرماندا شہید نو مردہ نہ آکھی یہ زندہ ہے، تے جیڑا شہید ہو جائے رب انہوں نہیں مرن دیندا، تے جیڑا خود نبی ہوئے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں مسجد کا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تیا باہر آڑا بھی تیاری توری ٹیلا ٹولا، کوئی ہمت مارو یار، اگلے درس قرآن تے آئیے دھار شے پھول لوئی پئی ہوئے یار ہے. کیا خیال ہے؟ اور یہ جو آپ کا ذوق اور شوق ہے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. علماء نے سرپرستی فرمائی. قاری تصدق صاحب قبلہ کو مبارکباد، آپ کے برادران، والد صاحب اور جتنے دوست ٹیم کے گاؤں والے، آپ سب کو مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.